اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں باگڈوگرا ایئرپورٹ پر ہوں اور ابھی 11:30 بجے یہاں سے فلائٹ ہے اور ممبئی ایئرپورٹ پہنچوں گا اور وہاں سے انشاءاللہ راجدھانی ایکسپریس سے اپنے شہر جلگاؤں کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا سفر انتہائی آسان فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ رات میں جو جلسہ عام ہوا بنگال کے مالدہ ضلع میں، وہ بہت ہی کامیاب رہا، اللہ کا شکر۔ دہلی سے مولانا عبد الملک صاحب، ایسے ہی بنگالی زبان کے اور بھی علماء کرام مقررین آئے تھے، اور یہ اجلاس مدرسہ اشرف العلوم قاسمیہ کا بہت ہی کامیاب اجلاس رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور عورتوں نے اس اجلاس میں شرکت کیا۔ اللہ تعالیٰ بس ان تمام خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ہٹ اینڈ رن کا جو نیا قانون تھا فی الحال وہ نافذ نہیں ہوگا۔ ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ 3 نئے فوجداری قوانین کے خلاف ہڑتال کرنے والے ٹرانسپورٹرز نے مرکزی حکومت کے ساتھ مفاہمت کر لی ہے۔ نئے قوانین میں ہٹ اینڈ رن کی سخت سزا کے خلاف ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز سراپا احتجاج تھے۔ گزشتہ شام مرکزی حکومت کے ساتھ میٹنگ کے بعد فی الحال ان پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایکچوئل میں لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر امیت شاہ یا مودی ایسی بیوقوفی کے فیصلے کرتے کیوں ہے کہ جس کے بعد بھی لوگوں کو روڈ پر آنا پڑتا ہے۔ کروڑوں اربوں روپیہ کا نقصان ہوا ہے ان 3 دنوں میں، اور ہوا کیا؟ آخر اپنی بیوقوفی کے فیصلے سرکار کو واپس لینا پڑا۔ ہوم سیکرٹری اجے نے کہا کہ ہٹ اینڈ رن کے قوانین ابھی لاگو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ڈرائیوروں سے کام پر واپس آنے کی اپیل کی ہے۔ 10 سال قید اور جرمانے کے اصول پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ سی ایم دلی اروند کیجریوال نے
तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया। अरविंद केजरीवाल ने बुध को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी के सामने तीसरी बार पेश होने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली के वजीर सेहत और आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी और सियासी तौर पर मुहर्रिक थे। उन्होंने नोटिस के वक्त पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब लोकसभा इंतखाबात करीब हैं, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने और उन्हें जेल में डालने के लिए ईडी का नाजायज और नापाक इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से ईडी से वजाहत तलब करने के बावजूद कि मिस्टर केजरीवाल को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, ये तमाम तफसीलात जानी जा रही है। नाज़रीन, रियासत आसाम के गोलाघाट से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि आसाम के गोलाघाट में सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 14 अफराद की मौत हुई है और 27 अफराद दीगर जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि गोलाघाट के डेढ़गांव के नजदीक सुबह 5 बजे मुसाफिरों से भरी एक बस और तेल टैंकर के दरमियान टक्कर के नतीजे में यह हादसा हुआ, जिसमें 12 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया और 27 अफराद जख्मी हो गए। बस में कुल 45 अफराद सवार थे। हादसे का शिकार तमाम अफराद एक ही गांव के थे, जो नए साल के मौके पर एक मंदिर के दर्शन के लिए सुबह 3 बजे बस में सवार होकर रवाना हुए थे और सुबह 5 बजे यह हादसा हो गया। आइए नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली से फिर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मोदी सरकार हर एक को रास्ते पर ला रही है। अभी गुज़िश्ता कल रात में ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म हुई कि अब जूनियर पहलवान दिल्ली में एहतजाज पर उतर आए हैं। जूनियर पहलवान अब धरने आंदोलन कर रहे हैं। साक्षी, बजरंग और विनेश प्रसाद बर्बाद करने का इल्जाम लगा रहे हैं। यूनियन बहाल करो वरना अवार्ड वापस कर देंगे, ऐसे नारे लगा रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI में गुज़िश्ता 1 साल से जारी तनाज़े के दरमियान बुध को जंतर मंतर पर 100 से ज्यादा जूनियर पहलवानों ने मुजाहरा किया। इन पहलवानों का इल्जाम है कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और फोगाट की वजह से उनके कैरियर का 1 साल जाया हुआ। ये जूनियर पहलवान बसों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। और ये जूनियर पहलवान जब एहतजाज को आए तो दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में इल्म नहीं था। ये एहतजाज करने वाले जूनियर पहलवानों का मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन की मअतली का फैसला फौरन वापस ले, वरना वो अपने अर्जुन अवार्ड्स वापस कर देंगे। नाज़रीन, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले से खबर आ रही कि शाहजहाँपुर के कलेक्टर का तबादला हो गया। जी हाँ, वजह बताई जा रही है कि इसने ड्राइवर से कहा था कि क्या औकात है तुम्हारी। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के कलेक्टर किशोर कानियाल को एक ड्राइवर के साथ बदसलूकी से पेश आना महंगा पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला मोहन यादव ने कलेक्टर के इस रवैये को नामुनासिब करार देते हुए कलेक्टर का तबादला कर दिया। कलेक्टर शाहजहाँपुर गुज़िश्ता रोज बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के सिलसिले में एक मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान जब एक ड्राइवर ने अपने ख्यालात का इजहार किया तो कलेक्टर गुस्से में आ गए और ड्राइवर से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शाहजहाँपुर जिला मजिस्ट्रेट की मंगल को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में वो एक मीटिंग के दौरान एक ड्राइवर से उसकी औकात के बारे में पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बस ड्राइवर को उसकी औकात याद दिलाना शाहजहाँपुर के कलेक्टर को महंगा पड़ गया। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार के युवा और दबंग लीडर तेजस्वी यादव का इस वक्त बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं। जी, लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातों के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात जोर पकड़ रहे हैं। ऐसे मौके पर RJD लीडर तेजस्वी यादव ने बुध के रोज कहा कि
کہ لوک سبھا الیکشن قریب آ گئے ہیں. اب انتخابات تک، الیکشن تک ہندو مسلم مندر مسجد جیسے مسائل آتے رہیں گے. پترکاروں سے بات چیت کے دوران تیجسوی سے جب CAA سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر ابھی کیا کہا جا سکتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیز غبارے کی طرح چھوڑ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بیانات دیے جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ RJD کا موقف کیا رہا ہے. جب الیکشن آئیں گے ہندو مسلم مندر مسجد جیسے مسائل آتے رہیں گے. ED کی طرف سے کی جا رہی کارروائی پر انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، نہ پہلی بار ہے اور نہ ہی آخری بار ہے. جب تک الیکشن ہوتے رہیں گے ایسا ہوتے رہے گا. ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں. تیجسوی نے مزید کہا کہ تفتیشی ایجنسیاں یعنی ED اور CBI بھی زبردست دباؤ میں کام کر رہی ہیں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ کے CM، جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے مشیروں کے ٹھکانوں پر ED کے چھاپے پڑے ہیں. ED کی ٹیم نے جھارکھنڈ کے مکھیہ منتری ہیمنت سورین کے پریس مشیر ابھیشیک پرساد عرف پنٹو، صاحب گنج کے DC رام نواس یادو اور ان کے کئی قریبی معتمدین کی رہائش گاہوں پر چھاپہ مار کارروائی شروع کی ہے. ED کی ٹیم بدھ کی صبح 2 گاڑیوں میں ابھیشیک پرساد کے گھر پہنچی اور شیو پوری میں واقع ابھیشیک پرساد کے گھر پر چھاپا ماری. پریس ایڈوائزر کے گھر کے باہر بھی سیکورٹی فورسز تعینات ہے. کسی کو اندر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ایسی وزیر اعلیٰ کے قریبی دوست ونود سنگھ کی رہائش گاہ پر بھی ED نے چھاپے مارے ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اب جھارکھنڈ کے مکھیہ منتری کے مشیروں کے ٹھکانوں پر ED کے چھاپے مارے جا رہے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مہوا موئترا کو لے کر. خبر ہے کہ لوک سبھا کے جنرل سیکرٹری کو سپریم کورٹ نے نوٹس دیا ہے. یعنی مہوا موئترا کو فی الحال کوئی راحت نہیں ہے. سپریم کورٹ نے TMC لیڈر مہوا موئترا کی پارلیمنٹ کی رکنیت منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے بدھ کو لوک سبھا کی جنرل سیکرٹری کو نوٹس جاری کیا ہے. جسٹس سنجیو کھنہ اور دیپا دتا پر مشتمل بینچ نے کہا کہ وہ دائرہ اختیار اور عدالتی نظر ثانی کے اختیار سمیت تمام مسائل پر غور کریں گے. بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ کئی مسائل اٹھائے گئے ہیں اور وہ اس مرحلے پر کسی بھی معاملے پر تبصرہ کرنا چاہیں گی. بینچ نے درخواست گزار کو فی الحال کوئی بھی عبوری ریلیف دینے پر غور کرنے سے انکار کر دیا. محترمہ موئترا کو اڈانی گروپ سے متعلق سوالات پوچھنے کے لیے دبئی کے ایک تاجر کے ساتھ ان کی لاگ ان تفصیلات یعنی پارلیمنٹ کی رکنیت سے متعلق مبینہ طور پر شیئر کرنے کی پاداش میں ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی. ناظرین، اس وقت 2 بڑی خبریں انٹرنیشنل نیوز بھی میں اسی میں بول رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت مجھے انٹرنیشنل نیوز بولنے کا موقع نہیں ملے گا. میں باگڈوگرا ایئرپورٹ پر ہوں اور میری فلائٹ کا وقت، جو ممبئی کے لیے میری فلائٹ ہے، اس کا وقت قریب آ رہا ہے. میں یہاں پر ایک کونے میں بیٹھ کر آواز کے ذریعے سے بھی آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. خیر، اس وقت ایک بڑی خبر ایران سے آ رہی ہے کہ ایران میں زبردست دھماکے ہوئے جس میں 103 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہے. جنرل قاسم سلیمانی کی برسی پر پے در پے ہوئے 2 دھماکوں سے کرمان شہر لرز اٹھا. 171 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور 103 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں. سیکورٹی اداروں نے خودکش حملے کی تردید کر دی ہے. ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی پر ہوئے 2 دھماکوں میں 103 افراد مارے گئے ہیں اور 171 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. پہلا دھماکہ
जनरल सुलेमानी के मज़ार से 700 मीटर के फासले पर हुआ और दूसरा 1 किलोमीटर के फासले पर हुआ। यह धमाका ऐसी हालत में हुआ कि जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी की मुनासिबत से बड़ी तादाद में लोग गुलजार शोहदा में मौजूद थे और कुछ लोग गुलजार शोहदा की तरफ जा रहे थे। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इजराइल के हालात को लेकर ही आ रही है। आप जानते हैं कि इजराइल का आतंकवाद बुरी तरह से फलस्तीन में जारी है। गजा की पट्टी पर इजराइल की बमबारी जारी है। खैर नाज़रीन, इजराइल से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक यहूदी आलिम दीन ने कहा है कि जराइम पेशा लोग, क्राइम करने वाले, मर्डर, कत्ल और फसाद करने वाले लोग हजरत मूसा के पैरोकार नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज जगह है। उन्होंने दूसरी बात यह है कि जो लोग नस्ली तस्फिया करते हैं और उसका जवाब पेश करते हैं वो यहूदी नहीं हो सकते। इजराइल मुखालिफ तहरीक नातोरी कार्ता के सीनियर रुकन ने यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ और यहूदियों की सिक्योरिटी के बारे में इजराइल के तमाम दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि इजराइल यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज जगह है। यानी अगर आप पूरी दुनिया में घूमें तो आपको यहूदियों के लिए सिर्फ एक ही जगह गैर महफूज मिलेगी और वो जगह है इजराइल। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे मुल्कों में यहूदी पूरी तरह से अमन अमान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कहा कि इजराइल में हर यहूदी बच्चे को हथियार चलाना आता है। तो क्या इस सूरत हाल को अमन अमान की सूरत हाल कहा जा सकता है? इस तरह की जगह यहूदियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस यहूदी दीनी रहनुमा ने मजीद कहा कि सहयूनी हर बार यही दावा करते हैं कि मुसलमान तमाम यहूदियों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जिसे जर्रा बराबर भी मालूमात है उसे पता है कि हमें इस्लामी मुल्कों में कोई मसला नहीं। यहूदियों को बहुत से मुल्कों में परेशान किया गया है, लेकिन यहाँ भी हमें पनाह देने वाले मुसलमान ही थे। यानी उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि यहूदियों को मुसलमानों से कोई भी खतरा नहीं है।